السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، برکات کے حصول کا سب سے آسان اور بہترین ذریعہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جہاں ذکر ہے وہاں برکت ہے، جہاں ذکر ہے وہاں رحمت ہے، جہاں ذکر ہے وہاں نصرت ہے، جہاں ذکر ہے وہاں ہر خیر ہے، اور جہاں ذکر نہیں ہے وہاں نحوست ہے، وہاں ذلت ہے، وہاں بغاوت ہے، وہاں خجلت ہے۔ زندگی میں آپ نے خیر کا کوئی بھی خزانہ حاصل کرنا ہو، اس کا بہترین اور آسان ذریعہ یہ ذکر ہے۔ قرآنی اذکار یاد کریں، انبیاء و رسل کے اذکار یاد کریں، نبوی مسنون اذکار یاد کریں، آپ کو ہر برکت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی برکت نہیں رکھی جو اذکار کی برکت سے نصیب نہ ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب بھول کر وہ درخت کا دانہ چکھا تھا تو بعد میں جو معافی ملی تھی وہ ذکر ہی کی برکت تھی۔ انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف کر کے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہمارے تو دونوں جہان ہی برباد ہو جائیں گے۔ طلب معافی کے لیے انہوں نے یہ ذکر پڑھا، ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے خزانے عطا کیے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں پھینکا تو آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہی بول نکلا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرے کام کاج کرنے والا ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ ذکر کی برکت سے اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے آگ کو گلزار بنایا تھا، چمنستان بنایا تھا، سلامتی والی بنایا تھا۔ اسی طرح آپ سیدنا یونس کو دیکھ لیں، ان کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا یہ بھی ذکر کی ہی تو برکت تھی۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس ذکر کو قبول کیا، ان کو غم سے نجات دی، اور آیت کا آخری ٹکڑا بہت قابل توجہ فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ذکر کرنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر میرے یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر نہ پڑتے تو ہم مچھلی کے پیٹ کو ان کی قبر بنا دیتے اور قیامت تک سیدنا یونس سمندر کی تہوں میں دفن رہتے۔ تو ناظرین و مستمعین، ذکر کی برکت سے معافی ملتی ہے، ذکر کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات، انسان آگ میں بھی گر جائے تو اللہ نجات دیتا ہے، ذکر کی برکت سے انسان مچھلی کے پیٹ جیسے قید خانے سے بھی باہر آتا ہے، اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لا علاج بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ چھلے، کڑے، دھاگے، تعویذات، ان چکروں سے باہر نکلیں، وقت ضائع نہ کریں، مال ضائع نہ کریں، عزتیں برباد نہ کریں۔ اذکار میں برکت ہے۔ سیدنا ایوب نے کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، آپ جیسا رحم کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ذکر کو قبول کیا، ہم نے ان سے تکلیف کو دور کیا، اور ہم نے ان کے اہل ان کو واپس لٹا دیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ذکر کی برکت سے ہم نے اپنی طرف سے ایسی رحمت کی کہ ہم نے پہلے سے ڈبل سب معاملات کر دیے۔ اور آیت کا آخری ٹکڑا ہوا ذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزاروں کے لیے اس ذکر میں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی یاد دہانی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، اذکار کی طرف آئیں۔ برکتوں کا آسان ترین اور بہترین اور اعلیٰ ترین ذریعہ یہ اذکار ہے۔ ایک تو ان کو یقین سے پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کثرت سے پڑھیں، اور تیسری بات یہ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام موسم تو چلا گیا تھا، اولاد کا موسم تو نہیں تھا، لیکن کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اکیلا نہ چھوڑنا، بہتر وارث آپ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بیوی کو ولادت کے قابل کیا، ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا، خود نام یحییٰ رکھا، ان کو ہم نے اپنا نبی بنایا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ بے پرواہی اور بے توجہی سے ہمارا ذکر نہیں کرتے تھے، رو رو کے ہمارا ذکر کرتے تھے، خشیت تھی، رغبت تھی، خوف تھا، شوق تھا۔
ام سلمہ کو دیکھ لیں، ان کے خاوند فوت ہوئے، ذکر پڑھا انہوں نے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو آپ کا نکاح رسول پاک سے ہوا اور اللہ پاک نے ام سلمہ کو ام المومنین بنا دیا۔ بیماریوں سے شفا ملتی ہے، میں آپ کے سامنے درجنوں واقعات قرآن و حدیث کے بیان کر سکتا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارا نظریہ، ہماری سوچ چینج ہو چکی ہے۔ ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے در در پہ جا کے ہم پریشانیاں اکٹھی کرتے ہیں، تو اذکار کی طرف آئیں جی، یہ برکتوں کا، رحمتوں کا، بلکہ جنتوں کو پانے کا بھی آسان ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر فکر والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔